اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا. اور تھوڑا کہ اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا. جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا. آپ لوگ بھی پڑھ ایک بار پڑھ دو. اس کا کرو شکر کیسے ادا. اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا. جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں. مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ. تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے. میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں. تیری نعتیں پڑھتے پڑھتے صلی اللہ. تیری نعتیں پڑھتے پڑھتے تیرے شہر میں آؤں. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. تیرے شہر میں آؤں. تیری نعتیں پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے. کیسے جانا ہے میرا امام بتاتا ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. میری آنکھوں سے میرے یار کا روضہ دیکھو. تیرے شہر میں آؤں. تیری نعتیں پڑھتے پڑھتے. ماشاءاللہ واہ. میں ایک بندہ ہوں صرف بندہ. کیا کہنے میں نعت سرکار کیا لکھوں گا. بڑا پیارا شعر ہے یہ. علامہ اشتیاق سید اشتیاق علامہ صاحب بھاگلپوری رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. میں ایک بندہ ہوں صرف بندہ. میں نعت سرکار کیا لکھوں گا. خدا نہیں ہوں کہ ان کی مدحت میں 30 پارے اتار دوں گا. تیرے شہر میں آؤں.
یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ تو مل کے پڑھ دو بابو، آل رسول کے سامنے پڑھو تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا مدینہ ہی پہنچ جاؤ گے۔ انشاءاللہ بلند آواز سے پڑھو، تیرے شہر شہر میں تیری نعت پڑھتے پڑھتے بلا لو یا رسول اللہ، 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 تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیرے شہر میں آؤں، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، مجھے زندگی ملی ہے، مجھے موت آقا آئے، تیری نعت پڑھتے پڑھتے صلی اللہ، تیری نعت پڑھتے پڑھتے مجھے موت آقا آئے، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میرے سونے سونے گھر میں سبحان کبھی اللہ رونق عطا ہو، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، اللہ، میرے دل میں بھی ہو جائے چراغا، یا رسول میرے امام فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، کا برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، کیا بات ہے محشر میں شکوے کیے جاؤں، تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے، وانا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے خلے آخر صلی اللہ کہتے کہتے، کہ میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونق عطا ہو، میں دیوانہ ہو گیا ہوں، تیری راہ تکتے تکتے صلی اللہ، تیری راہ تکتے تکتے میں اجالا، بغیر اجالے کے گھر میں اندھیرا ہوتا ہے، گھر کی خوبصورتی لائٹ سے ہے کہ اندھیرے سے؟ گھر جتنا بھی خوبصورت ہو لائٹ نہ ہو تو سب کالا ہی کالا نظر آئے گا، لائٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، اسی لیے آپ دیکھو جس گاڑی کی لائٹ صحیح نہیں ہوتی رات میں وہ ڈرائیور ڈرائیونگ کرے گا، بھلے مرسیڈیز ہو بی ایم ڈبلیو ہو، کہے گا بھیا کونوں گاڑی ہو لائٹیے صحیح نہیں تو کام چلائے گا، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ سمجھے آپ میری بات کو؟ اب لائٹ حضور نور ہے اللہ کی، اور وہ نور تم لوگ کو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چاہیے وہ روشنی چاہیے؟ تم میرے پیاروں یہ بھی فارمولہ بریلی سے امام عشق و محبت نے دیا، سبحان اللہ، ہاں اگر تم غریب ہو مدینے نہیں جا سکتے ہو
تو आला हज़रत कहते हैं नूर चाहिए तो सुन लो। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अब मालदा वाला सोचेगा ये तो जिसने सुबह तैबा में देखी, मैं तो मालदई के बाहर नहीं जा पाया। फिर आला हज़रत कहते हैं और सुनो, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर नूर का। का सुभान अल्लाह। मालदा वाले सोचेंगे उस जमाने में हम थे ही नहीं। अब आला हज़रत और आगे बढ़ते हैं। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मालदा वाले कहेंगे आला हज़रत अभी भी कुछ समझ में नहीं आता, चांद तो देखा है उस नूर वाले को नहीं देखा। अब आला हज़रत कहते हैं नूर बिनते नूर जौसे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीस अल्लाह लहना नूर का। बड़ी गाढ़ी उर्दू हो गई आला हज़रत, ये भी समझ में नहीं आया तो कहे बंगालियों अब तुम्हारे समझ के लिए बड़ा आसान है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से बोलो, सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी हाथ उठा के बोलो। यानी अगर गरीबी तुम्हें मदीने नहीं ले जा सकती है, उस मंजर को नहीं देख सकते, परेशान क्यों होते हो? ये इलाके वालों तुमने किसको बुलाया है? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का सुभान अल्लाह। तेरे शहर मैं आऊं तेरी नात पढ़ते पढ़ते तेरे शहर मैं आऊं तेरी नात पढ़ते पढ़ते। ये पूरा कसीदा नूर आला हज़रत ने लिख दिया, लिख डाला। आज का कोई मौलवी होता या कोई भी पीर होता कहता ऐसा कौन लिख सकता है? आला हज़रत को मक्ते से समझ में आता है, अंदर से किसी चीज ने बलबलाया कि अहमद रजा तुमने इतना सारा कैसे लिख दिया? आला हज़रत कहते हैं सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। ये मेरे इल्म का कमाल नहीं, समझे मेरी बात को? ये मेरे मुताले का कमाल नहीं, ये मेरे मुफ्ती होने का कमाल नहीं, ये मेरे मुहद्दिस होने का कमाल नहीं, ये अहमद रजा होने का कोई कमाल नहीं, नकी अली के बेटा होने का कोई कमाल। बोलो भैया, आज का कोई होता अकड़ जाता, वो अकड़े नहीं। इसीलिए तो हर हर दिल में इमाम अहमद रजा है, हर हर घर में इमाम अहमद रजा है, क्योंकि जो अकड़ता है आंधी में वही गिरता है ना। समझिए मेरी बात को? आए है अब इसका मक्ता जब आला हज़रत लिखते हैं, ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। सुभान अल्लाह। ये मेरा कमाल नहीं, ये तो मेरे मुर्शिद ग्रामी का फैज़ है, ये आले रसूल का फैज़ है। ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का, कि लम्हा लम्हा मुझ पर नबी की अता, दोस्तों मांगू मैं मौला से क्या, दोस्तों मांगू मैं मौला से क्या। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया।
اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا ایک آخری لائن چینج کی ہے، حضرت کی توجہ چاہتا ہوں، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، مجھ کو آقا نے طیبہ بلا ہی لیا، سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ. میرے پیارو، یہ قبرستان سے ریلیٹڈ محفل ہے کیا؟ ٹھیک ہے، ہاؤ ریڈی موڈ میں ہو آپ لوگ؟ ایسا تن کے بیٹھو اسے ایگزام ہمارا لے بیٹھے. بڑی مقدس محفل ہے آپ کے اس علاقے میں، محفل میلاد ہے. حضرت قاضی شہاب الدین دولت آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ اردو سمجھیں گے تو اس جملے سے مجھے سمجھ میں آئے گا کتنا آپ سمجھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اس محفل میں مت جاؤ. وہ قاضی صاحب کون ہے معلوم نہیں؟ آج کے قاضی نہیں ہیں، جن کو حضور مخدوم پاک قاضی کہا کرتے تھے، جن کے علم کی تعریف مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمائی، جن سے مخدوم پاک محبت کرتے تھے. اچھا وہ قاضی صاحب تو قاضی ہوتے ہیں نا، عالم لوگ کی جلدی پیر صاحب کے پاس کہاں بن پاتی. جب قاضی صاحب کو معلوم پڑا کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی آل رسول ہیں، کہاں فرصت پیر صاحب سے ملنے کے لیے، کہاں جلدی جلدی کوئی مولوی جاتا ہے مولانا. تو انہوں نے کچھ ارادہ بنایا چلو مل لیتے ہیں، تو کسی نے انہیں کنفیوز کیا. آج بھی کنفیوژن کا بڑا دور چلتا ہے. کیا کنفیوز کیا؟ کہ حضرت ولی تو ہیں، آل رسول بھی ہیں، لیکن وہ جو ہے شیعہ ہو گئے. اس کے بارے میں مخدوم پاک کے بارے میں مختصر ایک بات سمجھانے کے لیے پوائنٹ کیا ہے. کیا پہچان کا وہ شیخین کا نام اپنی ایڑیوں میں چپکا کے رکھتے ہیں. شیخین یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق. اب ان کے دل میں اشتیاق جاگا کہ ایک بار میں ملاقات تو کر لوں ان سے. تو جب گئے، ابھی مخدوم پاک کا عرس آنے والا ہے، تو ان کے دل میں 3 سوال قاضی صاحب کے. کتنا؟ 3 سوال. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر مخدوم اشرف کی چھوچھوی رحمت اللہ تعالی علیہ تصوف والے اور اللہ کے ولی ہے، تو میں ان سے 3 سوال کروں گا. اگر مجھے جواب دے دیا تو ٹھیک ہے، اور ان کی ولایت کا میں قائل تب ہوں گا کہ مجھے سوال کرنا بھی نہ پڑے، مخدوم پاک جواب دے دے. یہ قاضی صاحب سوچ کے گئے. پہلا سوال یہ کہ ان کے قدم میں یہ رہتا، وہ دیکھنا ہے کہ آپ کی ایڑی دکھاؤ. دوسرا یہ کہ کچھ ایسا وہ مجھے تحفہ دے جو آج سے پہلے مجھے کسی نے تحفہ دیا نہ ہو. اور تیسرا یہ کہ کچھ ایسا مجھے کھلا دے جو اس سے پہلے میں نے کھائی نہ ہو. یہ 3 سوال لے کر کے قاضی صاحب مخدوم پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب حاضر ہوئے تو کیا دیکھا؟ حضور مخدوم پاک وضو فرما رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں. ابھی سوال نہیں پوچھا، صرف داخل ہوئے وضو کر رہے ہیں. جب مخدوم پاک اپنے قدم کو دھو رہے ہیں، اشارہ کرے قاضی صاحب میرا وضو دیکھ لو برابر ہے کہ نہیں. کہا قاضی صاحب میں پیر دھو رہا ہوں، دیکھ لو برابر ہے کہ نہیں. قاضی
सब चौंक गए, अभी सवाल पूछा भी नहीं और जवाब दे रहे हैं। देखा है का बराबर देखो, देखा कुछ है ही नहीं, तो पहला जवाब मिल गया, अभी सवाल हुआ नहीं। जब वजू से फारिग हुए, फिर मखदूम पाक ने एक हिदाया की शरह लिखी, वो किताब इल्म फिक्र की हुजूर मखदूम पाक ने काजी साहब के हाथ में दिया। कहा काजी साहब, इस किताब की बहुत सारी शुरुआत तो पढ़ी होगी, लेकिन जो मैं दे रहा हूं इससे पहले आपने कभी नहीं पढ़ी होगी। तो कहा कुछ ऐसा तोहफा दे जो पहले किसी ने ना दिया हो। अब गुफ्तगू चली, आपने अपने खादिम से कहा खील लेकर के आओ, खील लगाई गई। काजी साहब कहें तीसरा सवाल का जवाब तो मिलना, लेकिन खीर तो बहुत खाई है। जैसे कटोरी ली, उनके दिल में क्या चल रहा था मखदूम पाक समझ गए। फरमाते काजी साहब, ये आम बकरियों के गाय के दूध की नहीं है, ये जंगल की हिरन आई थी, दूध दे के गई थी, उसके दूध की खीर बनाई गई है। सुभान अल्लाह। तीनों सवाल का जवाब मखदूम पाक ने दे दिया। काजी साहब मुतमईन हो गए। तब जाके काजी साहब ने ऐलान किया, ए जौनपुर वालों, मखदूम अशरफ को शिया मत समझना, और अगर तुम उन्हें शिया समझते रहोगे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। मखदूम अशरफ से मुनाजरा कर नहीं सकते। बेशक। क्या कहने हैं, क्या मेरे कहने प्यारो, वो काजी साहब जो एक तसव्वुर लेकर के गए थे कि शिया है, लेकिन जब निकले तो समझ गए शिया नहीं, ये तो फर्जंदे मौलाए कायनात है। अब वही काजी साहब मनाकिबुस सादात में लिखते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, उस महफिल में मत जाना जिस महफिल में नबी का घराना मौजूद ना हो। तो किसी ने पूछा काजी साहब किस महफिल में जाए? कहा सुनो, महफिल उसी महफिल में जाना जिस महफिल में अहले बैत मुस्तफा की मौजूदगी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहजादे हुजूर रईसे मिल्लत, नारे तकबीर, शहजादे हुजूर। कि हुजूर कैसी महफिल? कहा सुनो, अगर नबी पाक की महफिल है, नबी की तरफ मंसूब महफिल है, वो महफिल उसी वक्त महफिल होती है जब नबी की आल मौजूद हो, और अगर आल नहीं है तो मत जाना, उस महफिल का कोई फायदा नहीं है। किसी ने कहा ऐसे कैसे? कहा सुनो, उस महफिल में जाओगे, सुन के चले आओगे, लेकिन जिसमें अल्लाह के नबी की अहले बैत मौजूद होती है, वो महफिल खुदा की बारगाह में मकबूल होती है, खुदा की बारगाह में मकबूल होती है। तभी तो मेरा इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खां मसलके आला हजरत पर चलने वालों को पैगाम दे रहा है, या अल्लाह दो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के बाद। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, बताना ये है, मुझसे पहले शाह साहब ने बयान किया अहले बैत के बारे में, मैं उसी से लगते बिलगते मौज़े आपके इमाम साहब ने बहलोल दाना के बारे में बताया। सुना था कि नहीं? मैं तो बंगाली कू की समझ में आ रहा था मुझे, लेकिन बहलोल कह रहे थे, कुछ समझ में आ रहा था, उन्हीं का वाकिया चल रहा ना। तो आपकी बंगला हमको कहाँ से समझ में आएगी? हम इतना समझ रहे थे, कहते बहलोल की हारून रशीद बादशाह की। समझे मेरी बात को? लेकिन समझ में आया बंदा इतनी मेहनत से बहलोल कर रहा है तो कुछ तो है। तो ये बहलोल दाना में इतनी ताकत कहाँ से थी? इनको विलायत मिली तो कैसे मिली? ये अल्लाह के करीब हुए तो कैसे हुए? मेरे प्यारो, सिर्फ इमाम मूसा काजिम की
محبت نے انہیں ولایت عطا فرمائی. کس کی محبت نے؟ امام موسیٰ کاظم. آپ کو یہی نہیں معلوم گا یہ کون امام موسیٰ کاظم ہے؟ اہل بیت ائمہ اہل بیت کتنے ہیں؟ کتنے اہل بیت کے امام؟ 11 امام. کتنے؟ کون ہیں؟ مولا علی، پھر امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام نقی، امام تقی، امام حسن عسکری، اور قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے امام مہدی. یہ نام بڑے برکت والے نام ہیں. جو آپ تعویذ کے چکر لگاتے ہو نا، یہی نام یاد کر لو، 12 بار ورد کر کے پانی میں دم کر کے پیو، پیٹ کا درد بھاگ جائے گا. ہاں بڑی بابرکت والا نام ہے یہ. 12 نام کا ورد کیا کرو، وظیفہ پڑھا کرو میرے پیاروں، بڑی برکت آپ کو حاصل ہوگی. تو بہلول دانا امام موسیٰ کاظم کے وفادار تھے. ان کے مرید تھے. 14 سال تک سزا کاٹی، لیکن مسکراتے رہے، مسکراتے رہے، کبھی گھبرائے نہیں. اور میں نے دیکھا سید صاحب قبلہ کہ جس کے سر پر آل رسول کا ہاتھ ہوتا ہے وہ کبھی گھبراتا ہی نہیں ہے، وہ کبھی ڈرتا نہیں ہے. آپ دیکھو 14ویں صدی میں جا کر کے دیکھو، بڑے بڑے مولوی انگریزوں کے ایجنٹ بن گئے. انگریزوں نے خرید لیا، ان سے اپنے منمانی فتوے لیتے تھے، ڈالر دیتے تھے، پاؤنڈ دیتے تھے، ان کی عمارت کے لیے، مدرسے کے لیے پیسے دیتے تھے میرے پیارو. لیکن وہی بریلی میں ایک نقی علی خان کا بیٹا، نہ سہارنپور کے دباؤ میں، نہ دیوبند کے دباؤ میں، نہ ندوہ کے دباؤ میں، نہ دلی کے دباؤ میں، نہ انگریز کے دباؤ میں، لوگوں نے اتنا کہا احمد رضا یہ کر دو، حکومت ایسی ہے، انگریزوں کا دور ہے، کالا پانی کی سزا ہو جائے گی، سولی پر چڑھا دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. میرے امام نے کہا سنو، ڈرتا وہ ہے جس کا کوئی والی نہ ہو. تم انگریزوں کے ٹکڑوں پر پلتے ہو، پلو، احمد رضا بکنے والا نہیں. کسی نے کہا احمد رضا یہ طاقت، یہ ہمت، یہ پاور تمہیں آتا کہاں سے ہے؟ یہ کون تمہیں انرجی دیتا ہے؟ کہا سنو، تمہارا پاور انگریز سے آتا ہے، یہ احمد رضا ہے جس کا عقیدہ ہے کیا دبے جس میں حمایت کا ہو بچہ. سبحان اللہ، سبحان شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. غوث اعظم کا ہاتھ سر پر آ جائے تو آدمی ڈرنے والا کہاں ہے؟ یہی تو تھے حضرت علاء الحق پنڈوی. کسی کی ہمت نہیں تھی کوئی ان سے مقابلہ کر لے، کسی کی ہمت نہیں تھی کوئی ان کے ساتھ بات کر لے. اسی لیے تو حکم الہی سے جنگل کی طرف آئے تھے. اور میں تو کہتا ہوں یہاں آ کر کے آپ سنیوں کے ایمان کو چلانے کے لیے آئے تھے. یہ ان کے قدم کی برکت ہے کہ آپ کے گھروں میں خوشحالیاں پائی جا رہی ہیں. لوگ 5000 دے رہے چندے میں، یہ دے رہے، ماشاءاللہ اللہ آپ کی عمر رزق میں اور برکتیں عطا فرمائے. یہ کمال آپ کا نہیں ہے. ایک اللہ کا ولی جہاں قدم رکھتا ہے اللہ اس زمین میں خزانے پیدا فرما دیتا ہے. یہ ان کا کمال ہے. کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی. لیکن ایک سراج اخی عین ہند جب محبوب الہی کی بارگاہ میں یہ بات گئی کہ پنڈوا میں ایک اللہ کا ولی ہے جو پیر کی تلاش میں ہے، لیکن کسی پیر میں، ولی میں وہ طاقت نہیں کہ جو اس کے سامنے چلا جائے، حجاب میں رہا کرتے تھے. میرے دوستو سوچو تو صحیح، علی کا ایک بیٹا علاء الحق پنڈوی حجاب میں رہا ہو تو کوئی اس کا سامنا نہ کر پائے. علی کا دوسرا بیٹا حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار پردے میں رہتے ہوں، کوئی ان کا سامنا نہ کر پائے. تو جب علی کے بیٹے پردے میں آ جائیں تو ان کے خشیت سے
کوئی ان کا سامنا نہ کر پاتا ہو تو حیدر کلال کے چہرے کا عالم کیا رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کے حسن کا عالم کیا رہا ہوگا. کسی میں وہ جرت نہیں تھی. حضرت محبوب الہی نے حضرت سراج اخیین ہند کو بھیجا. حضرت علاءالحق بندوی ان سے مرید ہوئے. اللہ نے مقام کیا دیا کہ سمنا کی سلطنت مختوم پاک تر فرما کر کے بھارت میں کہیں اور نہیں بلکہ اس بنگال کی وادی میں آ کر کے تقریباً 12 سال اپنے مرشد کی خدمت میں رہے. کتنا سال؟ 12 سال خدمت کی. روایتوں میں آتا ہے حضور مختوم پاک کے سر کا جو بال تھا جھڑ گیا، ختم ہو گیا تھا بال. کیسے؟ اپنے پیر کے وہاں جو لنگر پکتا تھا نا اس کی ڈیک، یہ پیر کی وفاداری تھی. آج تو کیا معاملہ ہے؟ آج کے حالات کیا ہے بتاؤ؟ مرید تو ہو جاتا آدمی، اسے پتہ ہی نہیں میرا پیر ہے تو کہاں، پیر کو بھی نہیں معلوم میرا مرید ہے تو کہاں. ہاں دونوں طرف کا معاملہ یہی چل رہا ہے. وہ دیکھا بہت زیادہ لوگ مرید ہوئے تو ہم نے بھی ہاتھ بڑھا دیا. میرے پیارو، ایک شخص نے کہا کہ حضرت اب کیا کوئی نظام الدین اولیاء کی طرح پیر نہیں رہ گیا؟ میں نے کہا تو امیر خسرو بن جا، نظام الدین اولیاء تجھے مل جائیں گے. پہلے خسرو جیسے مرید تو بنو. میرے پیارو، یہ نفسی کا دور، پرفتن دور، جس دور میں ہم سب جی رہے ہیں. اے اللہ کے پیارے بندو، عبادت کی طرف آؤ، ریاضت کی طرف آؤ، اپنی غفلت والی زندگی سے بیدار ہو جاؤ. میں کہتا ہوں کہ جن زندگی بھر تم نے کمائی کیا، جب دنیا چھوڑ کے جاؤ گے جو کپڑا تمہیں پہنایا جائے گا اس کپڑے میں بھی جیب نہیں ہے، اس کپڑے میں پاکٹ نہیں ہے، اس کفن میں کوئی جیب نہیں ہے. پونجی جمع کرتے رہے لیکن جس کپڑے میں تم قبر میں جا رہے ہو اس میں کوئی جیب نہیں ہے. تو وہ کون سا مال تجھے کام آئے گا قبر میں؟ وہ کون سی چیز تجھے کام آئے گی قبر میں؟ ماں باپ سے اچھا سلوک کیا وہ کام آئے گا، اپنے پڑوس کا حق ادا کیا یہ کام آئے گا، رشتہ داروں کا خیال رکھا یہ کام آئے گا. 5 وقت جب مؤذن کہتا رہا آؤ کامیابی کی طرف، مسجد کی طرف قدم بڑھایا یہ کام آئے گا. میرے پیارو، اللہ اس کے رسول سے ڈرتے رہے یہ کام آئے گا. باقی تو دنیا ایک تماشا بن کے تجھے قبر میں اتار کے مسکراتے ہوئے. آج کا حال اتنا برا ہے کہ پہلے لوگ قبرستان جاتے تھے آنکھوں سے آنسو چھلک جاتا تھا، آج تو گٹکا پان کھاتے ہوئے جاتے ہیں، پان کی لیچ تھوک کر کے نکلتے ہیں. دوستو، جس زمین پر تم تھک کر کے گزر رہے ہو یہ زمین چیخ چیخ کے کہہ رہی بیٹا ایک دن تجھے میرے ہی اندر آنا ہے، میرے اندر سمانا ہے. کہ چیز کے تکبر نے تمہیں قبر کے خوف سے دور کر دیا، کہ چیز نے تمہیں، کہ ذوق نے تمہیں فکر آخرت سے دور کر دیا. میرے پیارو، دنیا میں انبیاء ہو، رسول ہو، اولیاء ہو، اقطاب ہو، غوث ہو، علماء ہو، عالم ربانی ہو، سب کو اتنی خشیت کہ حضرت بہلول دانا پوری زندگی قبرستان میں گزاری، پوری زندگی بغداد کے قبرستان میں. کسی ایک دوست نے کہا کہ حضرت ذرا بغداد تو آ جایا کرے، بغداد تو دیکھ لے. حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں، کہتے ہیں سنو سنو تمہارے شہر میں کیسے میں آؤں؟ کہا کیوں؟ کہا میں تو دیکھتا ہوں کہ ہر رات ہر دن تمہارے شہر کا ایک جنازہ میرے شہر میں آیا کرتا ہے، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میرے شہر قبرستان سے کوئی مردہ اٹھ کر کے تمہارے شہر کی طرف جاتا ہو. میرے پیارو، کچھ تو ہوش کے ناخن لو. اے میری قوم کے نوجوانوں، کچھ تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو. میرے پیارو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے محبوب آپ کہہ دو کہ تمہاری نماز، تمہاری قربانیاں، تمہاری زندگی، تمہاری موت، یعنی میری موت، میری زندگی، میری نماز، میری قربانیاں، یہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے.
آج تم نے مسجد کے لیے ڈونیشن دیا، اگر یہ سوچ کے دیا کہ لوگ دیکھیں گے کس نے اتنا پیسہ دیا تو میرا چرچا ہوگا، ایسے پیسے کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس بندے کے منہ پر مار دے گا۔ اگر دیکھنے دکھاوے کے لیے دیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت اللہ کی رضا کے لیے، اگر نیت اللہ کی قربت کے لیے، اگر نیت معرفت الہی کے لیے، اگر نیت آخرت سے بچنے کے لیے دیا ہے، ایسی رقم کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اے میرے پیارو، اے مومن بھائیوں بہنوں، اے میری قوم کی بچیوں، بڑی تیزی سے ہمارے جس زمانے میں ہیں یہود و نصارہ کا ایسا قلبہ ہے، ایسا قلبہ ہے کہ آج فحاشی نہ دیکھتے ہوئے بھی ہم اپنے موبائلوں میں طرح طرح کی ویڈیو آ جایا کرتی ہے، طرح طرح کے میسیجز آ جایا کرتے ہیں۔ میرے پیارو، آج کے وقت میں اپنے ایمان کو بچانا یہ اتنا مشکل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہتھیلی پر کوئلہ، آگ کا کوئلہ رکھنا، ہتھیلی پر آگ کا کوئلہ رکھنا مشکل ہے، اتنا مشکل اپنا ایمان بچانا ہوگا۔ میرے پیارو، آپ دیکھو تو صحیح کس طریقے سے حالات بدلتے جا رہے ہیں، لیکن جن لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے، آپ ایک غور کرنے والی بات ہے، آپ جتنے احباب موجود ہیں ان میں سے کتنے ہوں گے جنہیں اپنی دادا کی قبر نہیں معلوم ہوگی، پر دادا کی قبر نہیں معلوم ہوگی، اپنے رشتہ داروں کی قبر نہیں معلوم ہوگی؟ کتنے ایسے بھی بد نصیب ہوں گے جنہیں اپنی ماں کی قبر کا علم نہیں ہوگا۔ اگر ان سے پوچھا جائے تو کہیں گے میں تو 4 مہینے کا تھا، 4 سال کا تھا، اماں کا انتقال ہو گیا تو مجھے کیا معلوم قبر کہاں ہے۔ میرے پیارو، ایک بات میں پوچھتا ہوں، کوئی ماں کی قبر بھولا، کوئی باپ کی قبر بھولا، کوئی دادا کی قبر بھولا، کوئی پردادا کی قبر بھولا، کوئی بیٹے کی قبر بھولا، یہ تمہارے سگے اپنے رشتہ دار تھے، لیکن آج بتاؤ تو صحیح، محبوب الہی کی قبر کو کوئی بھولا؟ حضرت اناؤل حق پنڈوی کی قبر کو کوئی بھولا؟ حضرت سراج اخی عین ہند کی قبر کو کوئی بھولا؟ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی تربت کو کوئی بھولا؟ خواجہ کریم نواز عطائے رسول سلطان الہند کی تربت کو کوئی بھولا؟ غوث اعظم کی مرکت کو کوئی بھولا؟ کیا وجہ ہے جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں؟ یعنی کیسا تعلق؟ نہ ہمارے گھر کے ہے، نہ اور ہم ان کی اولاد میں سے ہے، پھر بھی 1100 سال ہو گئے، ہمیں معلوم ہے شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کی قبر بغداد میں ہے، ہمیں معلوم ہے سلطان الہند کی قبر اجمیر شریف میں ہے، ہمیں معلوم ہے تارک السلطنت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی قبر کچھوچا شریف میں ہے، نظام الدین اولیاء کی قبر دہلی میں ہے، قطب الدین کی قبر دلی میں ہے، بابا فرید کی قبر پاک پٹن شریف میں ہے، آلاء الحق پنڈوی کی قبر پنڈوا میں ہے۔ ہمیں معلوم ہے جبکہ یہ نہ میرے رشتہ دار ہے، نہ ان کی اولاد میں سے ہے، نہ ہم ان کی اولاد میں سے، پھر بھی معلوم ہے، اور جن کا خون ہماری رگوں میں ہے، وہ دادا کی قبر نہیں معلوم، ابا کی قبر نہیں معلوم، ماں کی قبر نہیں معلوم، پر دادا کی قبر نہیں معلوم، لیکن ان کی قبریں معلوم ہے۔ تو دوستو پتہ کیا چلا؟ جو آیا دنیا میں اپنے لیے آیا، اپنے گھر کے لیے آیا، اپنے پریوار کے لیے آیا، اپنے لیے آیا، تو اس کا وجود دھرتی مٹا دیا کرتی ہے، لیکن جو دنیا میں سماج کے لیے آیا، انسانیت کے لیے آیا، مانوتا کے لیے آیا، اللہ کی رضامندی کے لیے آیا، رسول اللہ کے دین کی اطاعت کے لیے آیا، اللہ اکبر، وہ شخص جب دنیا سے جاتا ہے 1000 سال بھی ہو جائے، قبر چیخ چیخ کے کہتی ہے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محبت کے غلاموں کا کفن میلا نہیں۔ نعرہ حیدری، شہزادہ حضور رئیس ملت، شہزادہ حضور رئیس العلماء حضرت سید جامع اشرف صاحب قبلہ
नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह के लिए आता है। ज़ाहिरी तौर पर मर तो जाएगा, मौत तो सबके लिए है, लेकिन उसका वजूद कयामत तक बाकी रहता है। आज हम अपने घर के बचाव में लगे हैं, घर बच जाए, हिम्मत है किसी की गरीब नवाज की तुरबत पर बुलडोजर चला दे? हिम्मत है साबिर पाक के आस्थाने पर बुलडोजर चला दे, मखदूम पाक के आस्थाने पर? क्योंकि दोस्तों, जो इनका दुश्मन होता है, अल्लाह फरमाता हदीस कुदसी है, अल्लाह उनसे जंग का ऐलान करता है। अल्लाह उनसे जंग का ऐलान करता है। इन्होंने पूरी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए गुजारा। एक वाकया हुजूर मखदूम पाक ने लिखा है, सुनने का मूड है? जी, इरशाद। लिखा, ये बदरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना मौलाना बंगला अंदाज में बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सैयदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के तो माजरत के साथ के तो लोग घर तो बना लेते हैं, अच्छे अच्छे मकान बन जाते हैं, लेकिन बनाने वाला ये भूल जाता है एक दिन मुझे ही इस मकान के बाहर जाना है। कई घर ऐसे हैं कि जिनके घर से जनाजे की चौकी नहीं निकल पाती। मोटरसाइकिल रखने की जगह बनाएंगे, फोर व्हीलर रखने की जगह बनाएंगे। अरे प्यारो, तुझे उठा करके जो जनाजा निकलेगा उसकी तो जगह बना, कम से कम आराम से जनाजा तो निकल आए। इतनी गफलत हमारी कौम में। शीश महल बनाएंगे, खूबसूरत महल, लेकिन जनाजा निकलने का कोई रास्ता। अब क्या होता है, एक मक्खी बैठ जाए जनाजे पर, मुर्दे पर, क्या एक मक्खी 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 की मिसाल दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप देखो, कभी मक्खी बैठती है ना, अभी कोई बैठ जाए, मच्छर बैठेगा आपको इतना एहसास नहीं होगा जब तक वो काटे ना, और मक्खी बैठती है तुरंत लगता है कोई चीज बैठ गई है। नहीं, ऐसा होता है कि नहीं? अरे बोलो भैया, होता है कि नहीं? और एक चिपचिपाहट के मौसम में अगर मक्खी आ जाए तो तुरंत उसको उड़ाने का मन होता है, मारने का। सही है? जब जिंदगी में मक्खी का बैठना इतना खलता है, जिंदा हो तो खलता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर जाता जब आदमी, उसके जिस्म पर अगर मक्खी बैठ जाए तो उसे लगता है किसी पहाड़ का वजन उसको पड़ा। क्या गया? पहाड़ का वजन। एक मक्खी बैठ जाए। फरमाया, हदीस में है, मफहूम है, अगर मुर्दे के सामने सुई गिर जाए, सुई सुई कपड़ा सीने वाला, उसकी आवाज आप सुन पाओगे अगर गिर जाए? मुर्दे को उसकी आवाज से भी तकलीफ होती है। मुर्दे को उसकी आवाज से भी तकलीफ होती है। प्यारो, ना शर्मे नबी ना खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। जबकि सबको मालूम है एक दिन हम सबको सफर करना है, एक दिन दुनिया से जाना है, लेकिन बेफिक्री ऐसी है कि हमें दुनिया से जाना ही नहीं, दुनिया से जाना ही नहीं है। एक मक्खी की बैठने से इतना जिस्म भारी हो जाए। अब बताओ, अगर आपका घर का दरवाजा सकरा है और जनाजा लेके कोई जा रहा है, इधर उधर हिलेगा, कितनी तकलीफ होगी मुर्दे को। उलमा से पूछो, गुस्ल देते वक्त फरमाया गया कि जब गुस्ल दो मुर्दे को तो इतनी एहतियात से दो, उसे पलटो, क्योंकि उसे पलटने में भी उसको तकलीफ होती है। मेरे दोस्तों, इसी पर एक वाकया हुजूर वक्त में पाक ने बयान फरमाया है। हज़रत गिरामी में अर्ज कर रहा था,
حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اس واقعے کو لکھا. آپ فرماتے ایک شخص تھا، میں نے دیکھا ہے دین کے لیے خرچ کرنا آدمی کو بڑا بھاری پڑتا ہے، اور اپنے لیے کوئی چیز کرنا بڑا آسان لگتا ہے. کتنے کی زمین ہے؟ 5 لاکھ 5 لاکھ چلو لے لیا جائے. مسجد کے لیے 50,000 بولا جائے تو آدمی کی سانس پھولنے لگتی. 50,000 روپیہ. میرے دوستو، اگر دین سے اتنی دوری رہی تو آنے والا وقت بڑا ہی نازک رہے گا. ایک شخص تھا، شارٹ کٹ اسے چاہیے. مخدوم پاک فرماتے ہیں وہ گیا حضرت ابو بکر شبلی کی بارگاہ میں. کون ابو بکر شبلی ہیں؟ یہ حضور غوث اعظم کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر ہیں. حضرت ابو بکر شبلی جن کی مزار شریف بغداد معلیٰ میں ہے. وہ شخص ایک مولانا کے پاس گیا، کہا مولانا صاحب زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے؟ کہا 2.5% نکالو. اس نے کہا چلو کسی صوفی کے پاس چلتے ہیں، کسی اللہ والوں کے پاس چلتے ہیں. یہ مولانا لوگ تو اپنے گھر کا فتویٰ دیتے ہیں، کوئی صوفی ملے گا وہ صحیح مسئلہ بتائے گا. میرے پیارو، صوفی ہو یا عالم ہو یا عارف ہو، اسلام کا حکم سب کے لیے برابر ہے، کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے. گیا حضرت ابو بکر شبلی کے پاس، کہا حضور ایک مسئلہ دریافت کرنا. بولا کیا؟ کہا زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، کتنا % زکوٰۃ نکالنا ہے. حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں بتا تیرے حساب سے بتاؤں کہ میرے حساب سے بتاؤں؟ یہ مخدوم پاک لکھ رہے ہیں اس واقعے کو. کہا شخص بتا تیرے حساب سے بتاؤں کہ اپنے حساب سے بتاؤں؟ وہ شخص کہتا حضور دین تو آپ کا بھی اسلام ہے، میرا بھی اسلام ہے، تو اسلام کا تو ایک ہی حکم ہے. تو کہا بیٹا پھر سوچ، تیرے حساب سے بتاؤں کہ اپنے حساب سے بتاؤں؟ کہا حضور آپ اللہ والے صوفی ہیں، آپ جو فرماتے. کہا بیٹا سن لے، اگر میں اپنے حساب سے بتاؤں گا تو دشواری میں پڑ جائے گا. کہا نہیں حضور، میں ایک مولانا سے پوچھ کے آیا ہوں مسئلہ، مجھے آپ اپنے حساب کا بتاؤ، کیونکہ مولانا کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی. آپ مسکرائے. آئے ہائے. میرے مخدوم پاک فرماتے ہیں فقیر ایسے فقیر نہیں ہوتا، فقیر وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ میں مٹی اور سونا برابر ہو جائے. بڑا قیمتی جملہ ہے. آج بولنا بڑا آسان ہے، ہم تو صوفی، ہم تو فقیر ہیں، فقیر قادری ہیں. میرے مخدوم فرماتے ہیں فقیر وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ میں مٹی اور سونا برابر ہو جائے، وہ شخص فقیر ہوتا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر شبلی کہتے بیٹا سن، تو عالم سے سمجھ کے آیا تھا نا، اب صوفی سے سن لے، ایک عارف سے سن لے، ایک فقیر سے سن لے زکوٰۃ کا مسئلہ. کہا کیا؟ کہا سن، میں اپنے حساب سے بتا رہا ہوں. تیرے حساب کا تو مولانا نے بتا دیا، تو شارٹ کٹ کے لیے آیا تھا. سن، ایک صوفی کا موقف کیا ہوتا ہے، ایک عارف کا موقف کیا ہوتا ہے. کہ میرے نزدیک زکوٰۃ نکالنے کا حکم یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے دیا سب اس کی راہ میں لٹا دو. جو اللہ نے دیا، مکان ہے، گھر ہے، پراپرٹی ہے، سب اللہ کی راہ میں لٹا دو. اور پھر فرمایا اس کے بعد 2.5% قرض لے لو. کیا فرمایا؟ 2.5% قرض لو، کسی سے ادھار لو، اور وہ 2.5% بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. ہاں حضور یہ تو بڑا ڈیفیکلٹ مسئلہ ہم نے بتایا، میں تو شارٹ کٹ کے لیے آیا تھا. فرمایا کہ اللہ شارٹ کٹ سے نہیں ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی تمہارے عقلوں سے نہیں ملتا ہے. اللہ کا جب بندہ ہو جاتا ہے تو صرف زبان سے نہیں، اس کا ہر عمل، ہر چیز وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے. میرے پیارو، جب بندہ اللہ کے لیے کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان قرآن میں ہے، اے محبوب آپ کہہ دو
کہ میری زندگی میری موت یہ اللہ کے لیے ہے. اب عالم اس کا کیا ہوتا ہے کہ جب تک مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی صرف سمنان کے بادشاہ تھے جب تک سلطنت کو ترک نہ کی تھی، لیکن جب اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے سلطنت سمنان کو ترک کیا، اب مخدوم اشرف ایک مخصوص خطے کے بادشاہ نہیں بلکہ جہاں جہاں رسول اللہ کا دین ہے، جہاں جہاں خدا کی قدرت ہے، ان ساری جہاں کا بادشاہ اللہ نے مخدوم سمنانی کو بنا دیا. تبھی تو محدث اعظم عرض کرتے ہیں سمنا کا تخت چھوڑ کر غوث الورا ہوئے، یوں ترک سلطنت نے سلطان بنا دیا. ترک سبحان اللہ. سلطان بنا دیا. ماشاءاللہ. تو آنے والے آئیں گے، جانے والے جائیں گے، ان کی قبروں کے نشان مٹا دیے جاتے ہیں. جو دھرتی پر خدا کے ذکر سے غافل ہوا کرتے ہیں، نماز میں غفلت کرتے ہیں، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. آج عورتیں پریشان ہوتی ہیں، حضرت تعویذ لکھ دو، حضرت دعا کر دو. کائے کی دعا کر دے؟ میرا شوہر شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، میرا شوہر میری بات نہیں مانتا، مجھ پر ظلم کرتا ہے، مجھ پر زیادتی کرتا ہے. اے میری قوم کی بچیوں، اے میری قوم کی ماں، کان کھول کے سن لو. یہ تعبیز کیا اثر کرے گی جو فارمولہ میں تمہیں دینے جا رہا ہوں. اے میری قوم کی عورتوں، جب تم روٹیاں پکاؤ، جب تم کھانے پکاؤ، تب باوضو ہو کر کے پکاؤ، وضو کے ساتھ پکاؤ. یہ سوچ کے پکاؤ اے اللہ میں وضو کے ساتھ تیرے مصطفیٰ پر درود پڑھ کے روٹیاں پکا رہی ہوں. جب میرا شوہر کھائے اس کے دل کو تو اپنی عبادت کی طرف مائل کر دے، اس کے دل میں سختی کو دور کر دے. میرے پیاروں کرو تو صحیح. 40 دن تک اگر عورتیں اپنے اولاد کو اپنے شوہر کو تبدیل کرنا چاہتی ہو، دین کے راستے پر لانا چاہتی ہو، میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں 40 دن وضو کے ساتھ درود پڑھتے پڑھتے کھانا کھلاؤ. 40 دن پورا بھی نہ ہوگا تیرا شوہر نمازی بھی ہو جائے. سبحان اللہ. شراب سے دور ہو نعرہ جائے. تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. میرے پیاروں نوجوانوں، وضو کا ماحول کریٹ کرو. صبح اٹھتے ہو کہ نہیں اٹھتے ہو؟ ٹائم نہیں پوچھوں گا، صرف اٹھتے ہو کہ نہیں اٹھتے ہو یہ بتاؤ. بولو بھیا، منہ سے کچھ تو بولو. کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کر کے بتائے جو نہیں اٹھتے ہیں؟ اچھا اٹھتے ہیں نا آپ لوگ. ٹائم نہیں پوچھوں گا. اٹھنے کے بعد کیا کرتے ہو؟ بولو، منہ سے بولو. ہم کو نکلنا ہے ٹرین پکڑنے. کیا کرتے ہو؟ آئے ہمیں برشے پہلے کر ڈھلی ہو. پہلے اپنی حاجت سے فارغ ہوتے کو نہیں کہ یہاں پر نہیں ہوتی حاجت. اچھا اس سے ہوتے ہو. پھر کیا کرتے ہو؟ منہ سے بولو نا بھائی. برش کرتے ہو، مسواک کرتے ہو. ہم نے نماز کا ٹاپک پوچھا ہی نہیں ہے. ہم کو نہ تمہیں گنہگار بنانا نہ اپنے آپ کو گنہگار بنانا. ہم نے کھائی پوچھا تم اٹھنے کے بعد کرتے کیا؟ کیونکہ ترک نماز کا اظہار بھی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اور مفتی صاحب قبلہ میرے مختوم پاک کی ایک عبارت ابھی جلدی میں نے پڑھی. آپ نے فرمایا گناہ کبیرہ میں، یہ یاد کر لو جملہ، خاص طور سے اشرفی لوگ اور سنی تمام جنتی لوگ، مختوم پاک فرماتے ہیں اگر کوئی شخص عبادت سے غافل ہے، نماز روزہ حج زکات سے غافل ہے، اور اس امید سے ہے لگا ہوا، غفلت کے بعد یہ امید ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، آپ فرماتے یہ امید بھی گناہ کبیرہ ہے. یہ امید رکھنا بھی گناہ کبیرہ ہے. کہا یہ تم دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہی چوروں کی رکھوالی ہے. میرے پیارو اٹھتے ہو، حاجت سے فارغ ہوئے کیا کرتے ہو؟ برش تو زیادہ لوگ نہیں کرتے ہوں گے، کلہ کر لیتے ہو گے. برش کرتے ہوئے مسواک کرتے ہو گے، ٹھیک ہے. اور کیا کرتے ہو؟ چہرہ دھوتے ہو اور
पैर धोते होगे क्योंकि बाथरूम से निकल के आए, वॉशरूम से। मेरे नौजवानों, मेरा आना मैं कामयाब हुसूल उस वक्त समझूंगा जब आप इस फार्मूले पर अमल करोगे। आप उठो, उठने के बाद कुल्ला करते हो ना, हाथ धोते हो, कुल्ला करते हो। अब क्या करना, नाक में पानी डाल लो। चेहरा तो धोते ही हो, 3 बार धो लो, हाथ धो लो 3 बार, मसा कर लो, पैर तो धोते ही हो, पैर भी धो लो। क्या हो गया तुम्हारा? क्या हो गया? वुज़ू हो गया। मुसलमान को नमाज से गफलत नहीं है, ये मेरा अपना तजुर्बा है। नमाज तो मुसलमान पढ़ना ही चाहेगा, फिर पढ़ क्यों नहीं पाता? वुज़ू रुकावट है, वुज़ू की असकत है। तो अगर तुम सुबह उठ के चेहरा धोते हो, कुल्ला करते, पैर धोते हो, 3 चीज और बढ़ा दो, वुज़ू हो गया। अब जब बावुज़ू होके घर से निकलोगे, हिफ्ज़ व अमान में आ जाओगे, फरिश्ते साथ साथ रहेंगे, तिजारत में बरकत होगी। और जैसे ही सुनोगे हय्या अला सलाह, अब तेरा वुज़ू कहेगा चलो नमाज भी पढ़ लेते हैं, चलो नमाज पढ़ लेते हैं। ये वुज़ू की पाबंदी शुरू कर दो। ये बीमारी कसरत से पाई जाती है नौजवानों में। हम लोग सोशल आदमी हैं, हजरत नापाक हैं। अरे मुसलमान नापाक होता है? औरत हो गए क्या तुम लोग? तुम नापाक नहीं हो। क्यों नापाक हो बेटा? तो कहेगा हजरत खड़े खड़े पेशाब कर लिया था। एक बात बताओ, अगर तुमको मालूम है तुम्हारे इल्म के हिसाब से कि खड़े होकर के पेशाब करना नापाकी होती है, ठीक है, अगर तुम मर गए तो किस हालत में मरोगे? आज जो हार्ट अटैक बढ़ रहा है ना, गूगल में जाके सर्च करो, उसका सबसे बड़ा रीजन साइंस बता रहा है खड़े होकर के पेशाब करना। क्योंकि जब आदमी खड़े होकर पेशाब करता है तो उसकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से चलता है, कभी कभी वो हार्ट को जाकर के अटैक मार देता है। और जब आदमी बैठ के करता है, आप फर्क देख लो, मैं दावत नहीं दे रहा हूं कि आप खड़े होकर करो, बैठ के भी करो, फर्क कभी देखना, देख लेना। मेरे दोस्तों, तो क्या नापाकी में जाओगे दुनिया से? जब तुझे मालूम है मरना सबको है, तो नापाकी कैसे? नहीं हजरत, वो पेशाब करने के बाद ना, वो पेशाब के कुछ कतरे पैंट में गिर जाते हैं, इस वजह से मैं नापाक हूं। तो दोस्तों, पेशाब के कतरे नहीं है, उसको भी तुम पाक कर सकते हो। कैसे करना? अगर चंद कतरे गिरे हैं, आप जब वुज़ू खाने में जाओ, पानी लो हाथ में, छोड़ दो, पानी गिरा दो, उस जगह पर छिटका मार दो पानी का, पाक हो गया। कहाँ आप लंबे प्रोसेस में चले जाते हो? इस्लाम डिफिकल्ट रिलीजियस नहीं है, बहुत इजी वे है। मेरे दोस्तों, इस तरह गफलत करके दुनिया से तुम बच सकते हो, लेकिन कब्र में कोई बचाने वाला नहीं आएगा, आखिरत में कोई बचाने वाला नहीं आएगा। तो आज नामो निशान उसी के जिंदा है जो दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए काम किया करते थे। बस इन चंद जुमले पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरे इमाम ने बड़ी प्यारी बात कही थी, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो ना मेरी रज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐ मेरे सुन्नी जन्नती भाइयों, अपने अमाल की इस्लाह करो, अपने बच्चियों को इबादत की तरफ रागिब करो, उन्हें भी दीन की तरफ लेकर के आओ, गफलत की ज़िंदगी से बेदार हो। मैं अक्सर बंगाल में तकरीर में कहा करता हूँ, इतने खूबसूरत आपके बच्चे होते हैं माशाल्लाह, अच्छे खासे लहीम शहीम गोल मटोल होते हैं, आप काला टीका यहाँ लगा देते हो, पेशानी पर लगा देते हो। दोस्तों, जब अल्लाह ने अगर टीका लगाया होता, काले रंग का तिल होता, तो आप क्या कहते कि हजरत दुआ कर दो तिला हट जाती। जब अल्लाह ने बेदाग तुम्हारे बच्चे को पैदा किया है, तो तुम दाग क्यों लगाते हो? मुझे मालूम है आपको ये खौफ नज़र न लग जाए, तो पैर के तलवे में लगा दो आप। चेहरा उसका मस मत करो, चेहरा मत बिगाड़ो उसका, गैरों की रसूमात को अपने अंदर शामिल मत करो, अपने अंदर इम्तियाज़ पैदा करो। अल्लाह ताला इन चंद कलमात पर हम सबको अमल की तौफीक
توفیق عطا فرمائے. میں ایک بار کمیٹی کے تمام ممبران کا بالخصوص اس گاؤں والوں کا اور یہ قبرستان کی توسیع کے لیے، یہ قبرستان کے لیے جو اس محفل کو سجایا گیا ہے میرے پیارو، وہ آپ کی آخری قیام گاہ ہے، آرام گاہ ہے، آپ کا آخری استھل ہے. اس کو اچھے سے اچھا بناؤ. کم سے کم اپنے قبرستان کے لیے اپنی قبر کی ایسی رقم دے کر کے جاؤ کہ جب تم جاؤ تو کسی کے احسان تلے نہیں، اپنی دی ہوئی رقم دے کر کے تم قبر میں آرام سے سو. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے یا صلی اللہ کہتے کہتے، وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی